بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں شب قدر کے تعلق سے کچھ گزارشات سامنے رکھی گئی تھی۔ اس ویڈیو میں اسی کا تتمہ بیان کرنا مقصود ہے۔ شب قدر کی جو فضیلت گزشتہ ویڈیو میں نے بتائی تھی، قرآن پاک کی مکمل سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کی فضیلت میں نازل فرمائی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آگے اسی سورے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ اس رات کے اندر یعنی شب قدر میں فرشتے اترتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اترتے ہیں اور دنیا میں آتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کو لے کر دنیا میں آتے ہیں، اور جیسے کہ روایات کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں اور دنیا میں آ کر کعبۃ اللہ پر ایک سبز جھنڈا لہراتے ہیں اور تمام فرشتوں سے کہتے ہیں کہ وہ پوری دنیا کے اندر پھیل جائے، اور پوری دنیا کے اندر پھیل کر ہر اس بندے کو جو بندہ عبادت میں لگا ہوا ہو، چاہے وہ تلاوت میں لگا ہوا ہو یا ذکر و اذکار میں لگا ہوا ہو یا نفل نمازوں کے اندر لگا ہوا ہو، اس کے لیے رحمت کی دعا کریں، اور جو دعاؤں میں لگا ہوا ہے اس کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ یہ حکم دے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام سارے فرشتوں کو زمین میں پھیلا دیتے ہیں، تو سارے فرشتے زمین میں پھیل جاتے ہیں، اور زمین میں پھیل کر جہاں پر بھی کوئی مومن بندہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہوتا ہے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور جو دعاؤں میں لگا ہوا ہوتا ہے اس کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت کے اندر بیان فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا کہ من کل امر، ہر طرح کا معاملہ لے کر، ہر طرح کا فیصلہ لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو لے کر آتے ہیں۔ یہ فیصلے لے کر آنے کا کیا مطلب ہے؟ علماء تفسیر یہ فرماتے ہیں کہ سال بھر کے بندوں کے اعمال اور سال بھر کے بندوں کے فیصلے، بندوں کے بارے میں جو فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر رکھے ہیں، وہ سال بھر کے فیصلے لے کر فرشتے آتے ہیں، اور دنیا کے جو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کو نافذ کرنے والے جو فرشتے ہوتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے حوالے کر دیتے ہیں، فیصلے ان کو حوالے کر دیتے ہیں، تو پھر وہ فرشتے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان فیصلوں کو دنیا کے اندر نافذ کرتے ہیں، اس کا امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ رات سلامتی ہے فجر طلوع ہونے تک، یعنی پوری رات میں سلامتی ہوتی ہے، یہ پوری رات سلامتی کی رات ہوتی ہے۔ اب سلامتی کی رات ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک بہت سارے مطلب اس کے بتائے گئے ہیں۔ ایک مطلب اس کا یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں اچھے فیصلے فرماتے ہیں، برائیوں کے اور تکلیفوں کے، مصیبتوں کے، بیماریوں کے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں نہیں فرماتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر، اس سورے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کی مختلف فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور پوری دنیا میں فرشتوں کو پھیلا دیتے ہیں، تو فرشتے پوری دنیا کے اندر اللہ کی عبادت کرنے والے بندوں پر رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور جو لوگ عبادت میں لگے ہوئے ہیں ان کے لیے آمین کہتے ہیں۔ اس کے بعد صبح میں جب وہ فرشتے واپس جاتے ہیں، جیسے بعض روایات کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ فرشتے جو ہے جب واپس جاتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے وہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا اس رات کے اندر، شب قدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ یہ بات فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال کو دیکھا اور ان بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے بندوں کی مغفرت فرما دی۔ جبرائیل علیہ السلام یہ خوشخبری سناتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے بندوں کی مغفرت فرما دی۔ تو شب قدر کی عبادت میں عبادت کرنے سے نہ صرف 83 سال عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، بلکہ شب قدر میں عبادت کرنے سے مغفرت کا پروانہ بھی ملتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بندوں کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، ان تمام صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں اس شب قدر کی عبادت سے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صغیرہ سارے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے فرماتے ہیں کہ 4 لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے۔ 4 لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی۔ ہم لوگوں کو ان 4 لوگوں کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم ان 4 لوگوں میں سے ایک ہیں تو پھر ہم لوگوں کو ان تمام گناہوں کو، ان 4 گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے تاکہ شب قدر کے اندر ہماری مغفرت ہو جائے۔ اس لیے کہ اگر ہم ان 4 گناہوں کے مرتکب ہیں اور یہ 4 گناہ اگر ہم کرتے ہیں تو شب قدر کے اندر ہماری مغفرت نہیں ہوگی، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ شب قدر کے اندر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی، اور شب برات کے اندر بھی ان 4 قسم کے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایسے 4 بندوں کے لیے مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے اگر ہم ان 4 میں سے ایک ہیں تو شب قدر کے آنے سے پہلے پہلے ہم ان 4 گناہوں سے اللہ سے معافی مانگ لیں، اور ان 4 گناہوں سے جو بندوں سے متعلق ہے ان سے بھی معافی مانگ لیں۔ پہلا گناہ یا پہلا وہ آدمی جس کی مغفرت اور جس کی بخشش جو ہے اس رات کے اندر اور شب قدر کے اندر بھی نہیں ہوتی، وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا مدمن خمر۔ وہ آدمی ہے جو شراب کا عادی ہے، جو شراب کا عادی ہے، فرمایا کہ اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ شب قدر کے اندر اس کی میں مغفرت نہیں ہوتی، نہ شب قدر میں مغفرت ہوتی ہے، نہ شب برات میں مغفرت ہوتی ہے۔ تو جو آدمی شراب کا عادی ہے اس کی مغفرت نہیں ہے۔ تو جو آدمی شراب کا عادی ہے اس کو ابھی سے اپنی شراب چھوڑنے کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ توبہ کر لے کہ آج کے بعد شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ تو شراب کے عادی کو فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا فرمایا عاق لوالدیہ، وہ آدمی جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو۔ ماں باپ کے نافرمان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، نہ شب قدر کے اندر مغفرت ہوتی ہے، نہ شب برات کے اندر مغفرت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ہم نے اپنے ماں باپ کے دل کو دکھایا ہے یا اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے تو فوراً اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے، اور اپنے ماں باپ سے بھی جا کے معافی مانگ لے اور ان کو راضی کر لے تاکہ اس شب قدر کے اندر ہماری مغفرت ہو جائے۔ تیسرا آپ نے فرمایا قاطع رحم، وہ آدمی جو رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہو۔ جو رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ رشتہ داریوں کو توڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن اور حدیث کی بہت ساری آیتوں میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث میں اس کی بڑی مذمت بیان کی گئی اور بہت برائی بیان کی گئی ہے۔ اس لیے جو ہے رشتہ داریوں کو توڑنا، جو آدمی رشتہ داریوں کو توڑتا ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ چوتھا آپ نے فرمایا مشاحن، وہ آدمی جس کے دل میں دوسروں کے خلاف کینہ ہو، حسد ہو، کپٹ ہو، ایسے آدمی کی بھی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی۔ کینہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کسی کے تعلق سے دشمنی رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی سے ہم کو دشمنی ہے اور ہم اس کا برا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی اس کے تعلق سے ہمارے دل میں دشمنی بھی ہے اور اس کا برا کرنے کی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم مشاحن ہوں گے، اور مشاحن کی بھی مغفرت شب قدر کے اندر نہیں ہوتی۔ اس لیے جو ہے کسی کا بھی برا اگر ہم نے سوچا ہے یا کسی سے بھی ہماری دشمنی ہے تو اس کی دشمنی کو ہم اپنے دل سے نکال دیں، اور اگر ہم نے اس کے بارے میں یہ سوچا ہے کہ ہم اس کو کوئی تکلیف پہنچائیں گے یا اس کو کوئی برائی پہنچائیں گے، یہ ہم نے پلان بنا رکھا ہے، منصوبہ تیار کر رکھا ہے، تو اس منصوبے کو ختم کر دیں کہ ہم کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، کسی کا بھی برا نہیں چاہیں گے۔ اگر آج ہم نے اپنے دل کو صاف کر لیا تو پھر ہماری مغفرت اس شب قدر کے اندر ہو سکتی ہے۔
اور اگر ہم نے اپنے دل کو صاف نہیں کیا کسی کے بھی تعلق سے، ہمارے دل کے اندر دشمنی بھری ہوئی ہے، یا ہم اس کا برا چاہتے ہیں یا اس کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، تو پھر شب قدر کے اندر مغفرت نہیں ہوگی۔ اس لیے جو ہے ان تمام گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بری کر لے تاکہ اس شب قدر کے اندر ہماری مغفرت ہو جائے۔ ورنہ پھر ہوگا کیا کہ آدمی جو ہے یہ 4 گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ کرنے والا ہے اور مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف کر رہا ہے، اور اعتکاف میں جو ہے قرآن پڑھ رہا، تلاوت کر رہا، ذکر و اذکار کر رہا ہے اور نفل نمازیں پڑھ رہا ہے، لیکن ان 4 گناہوں میں سے ایک گناہ کا وہ مرتکب ہے یا ایک گناہ وہ کرنے والا ہے، تو پھر ایسے آدمی کی مغفرت شب قدر کے اندر کیسے ہوگی؟ موجبات مغفرت جب نہیں ہے تو پھر مغفرت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جو ہے ان تمام گناہوں سے آدمی توبہ کرے، اور توبہ کرنے کے بعد میں شب قدر میں عبادت کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرمائے گا۔ اس لیے ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے اور توبہ کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ بھی ہم کو ایسے گناہوں میں پڑنے سے اور ایسے گناہوں میں گرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔